روشن ہے. ماضی اچھا ہونا کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو جائے. ایک جوان سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میرے دادا ایسے تھے، میرے نانا ایسے تھے، میرے تایا ایسے تھے. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے جوان، تمہارے دادا ایسے تھے، یہ بتاؤ تم کیسے ہو؟ ماضی اچھا ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آج اچھا ہو، مستقبل اچھا ہو. اور جملہ کہہ دوں، مستقبل دو چیزیں ہیں جو مستقبل خراب کر دیتی ہیں. دو چیزیں مستقبل بگاڑتی ہیں. سب سے پہلی چیز حب دنیا. تھک رہے ہیں؟ حب دنیا مستقبل خراب کر دیتی ہے. ایک چیز ہے جو مستقبل بگاڑ دیتی ہے، وہ ہے حب دنیا، اور دوسری چیز ہے بغض علی. بغض علی سے بھی آئندہ خراب ہو جاتا ہے اور حب دنیا سے بھی آئندہ خراب ہو جاتا ہے. بہت بڑا نام ہے زبیر، پھوپھیزاد ہیں مولا کائنات کے. عاشق علی زبیر. چہرے کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں. نبی نے سوال کیا ہے زبیر تم علی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نہیں تو فرمایا علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. علی کو دیکھنا عبادت ہے، آپ نے تو فرمایا ہے. زبیر علی کو کیسا جانتے ہو؟ کہ علی سے میں پیار کرتا ہوں. آپ کے گھروں میں ہم بھی اپنے عزیز و اقارب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو شادی کا انتظام خاندان کے اس فرد کو سونپا جاتا ہے جس سے بہت اعتماد ہوتا ہے. مولا کائنات کی اور جناب علی کی شادی ہو رہی ہے، شادی کا انتظام زبیر کے ہاتھ میں ہے. میں ماضی بتا رہا ہوں کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ماضی ہے. مولا کائنات کی شادی کا انتظام زبیر کے ہاتھ میں ہے. میرے مولا علی فرما رہے ہیں زبیر ہم اہل بیت میں سے ہے مگر یہ کہ اس کا بچہ جوان ہو گیا. ماضی اس کا یہ تھا کہ ہم اہل بیت میں سے، مستقبل یہ کہ اس کا بچہ جوان ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر بچوں کی خاطر کوئی زندگی گزارے تو علی سے بھی دور ہو سکتا ہے. اولاد اللہ اکبر خطرناک ہے. اولاد بڑی خطرناک ہے. اولاد کی خاطر رشوت بھی لے لیتا ہے انسان، اولاد کی خاطر جھوٹ بھی بول دیتا ہے. جی خطرناک. مولا فرما رہے زبیر ہم اہل بیت میں سے تھا مگر یہ کہ اس کا بیٹا جوان ہو گیا، اور جب اس کا بیٹا جوان ہوا تو یہ ہم سے دور ہو گیا. اللہ اکبر. ایک دن مولا کائنات کو زبیر دیکھ رہے ہیں اور پیار سے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں تو نبی نے فرمایا زبیر قریب آؤ. زبیر قریب آ گئے. کہا زبیر وہ کیسا دن ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے؟ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ دعا کریں میں مر جاؤں اس سے پہلے. میں کیسے علی کے خلاف تلوار لاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ دعا فرمائے میں مر جاؤں اس سے پہلے. جنگ جمل. میرے مولا کو معلوم ہوا زبیر گھوڑے پر بیٹھ کے آیا ہے. حضرت امام حسن کو آواز دے کر کہا بیٹا حسن. کیوں آواز دے رہے؟ اس لیے کہ جنگ جمل میں علمدار لشکر علی امام حسن ہے. اعتماد میں لے رہے ہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں ذمہ داری ان کی ہے، کون جائے گا کون نہیں جائے گا. میدان میں علمدار بھیجے گا نا. میرے مولا فرما رہے بیٹا حسن میدان میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں سے زبیر آیا ہے. سامنے آ کے کھڑے ہو گئے مولا. آپ نے آواز دے کر کہا زبیر مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں علی ہو. کہ فلاں تاریخ تھی اور فلاں جگہ تھی اور فلاں دن تھا اور فلاں وقت تھا، اور نبی نے تمہیں یہ کہا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے. خاموش ہو گیا، سوچنے لگا. حضرت نے اور نشانیاں یاد دلائیں. نشانیاں یاد آ گئیں تو تلوار کو نیام میں رکھ کر گھوڑا موڑ لیا اور اپنے بیٹے سے جا کے کہا بیٹا میں علی سے ایک جملہ سن کر آیا ہوں. علی نے مجھے ایک حدیث، نبی کی حدیث سنا دی ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے. میں علی کے خلاف تلوار نہیں چلاؤں گا. کہا بیٹا پھر کیا کریں؟ بابا کیا کریں گے؟ کہا میں میدان چھوڑ کر جا رہا ہوں. زبیر میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں. جملہ کہوں زبیریوں سے، زبیر تو نہیں رہا نا، زبیر مزاجیوں سے، زبیر مزاج رکھنے والوں سے ایک جملہ کہوں. زبیر تم میدان چھوڑ کر جا رہے ہو تو جنت نہیں ملے گی. تمہیں اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ علی کے خلاف تلوار چلانا باطل ہے، غلط ہے، تو چھوڑ کر نہ جاؤ، علی کے لشکر میں آ جاؤ. جملہ دے رہا ہوں محترم سماعتوں کے لیے، لا تعلقی غیر جانبدارانہ رویہ تشیع کی نشانی نہیں ہے.
جو یہ بول دے کہ میں تو لا تعلق رہنا چاہتا ہوں، میں تو غیر جانبدار رہنا چاہتا ہوں، یہ جملے شیعوں کی نشانی نہیں ہے. شیعہ جانبدار حق رہتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے. چھوڑ کر چلا گیا زبیر. رستے میں خارجی نے تلوار چلا کر زبیر کا سر قلم کر دیا اور لا کر تلوار میرے مولا کے سامنے رکھ دی. میرے مولا نے آواز دے کر کہا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. مارنے والا بھی دوزخی ہے، مرنے والا بھی دوزخی ہے. توجہ میری طرف رہے میرے بزرگ ساتھی تشریف فرما ہو رہے ہیں. میرے مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مارنے والا بھی دوزخی ہے اور مرنے والا بھی دوزخی ہے. عزیزان گرامی، میرے مولا پر فرما رہے ہیں اس شخص سے جس نے زبیر کا سر اتارا ہے. حضرت فرما رہے ہیں تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کا سر کاٹ کے آ جاؤ؟ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر. آگے بلا لی اوپر تشریف. توجہ ہے. حضرت نے فرمایا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم زبیر کا سر کاٹ کر آ جاؤ؟ جملہ محسوس کریں گے عزیزو، شیعہ میں اور نصیری میں فرق ہے. شیعہ اور نصیری میں فرق ہے. نصیری مولا کے آگے چلتا ہے، شیعہ مولا کے پیچھے چلتا ہے. جو علی سے زیادہ سمجھ جائے وہ نصیری ہوتا ہے. تمہیں کس نے کہا تھا تم یہ کام کر کے آؤ؟ تھک رہے ہیں؟ جو علی کو علی سے زیادہ سمجھتا ہو اسی کو نصیری کہتے ہیں نا. صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. توجہ کر رہے ہیں؟ میرے مولا نے زبیر کی تلوار کو اٹھا کر اپنے دوستوں کو آوازیں دینا شروع کی. مجمع جمع ہو گیا، مولا کے چاہنے والے جمع ہو گئے. حضرت فرمایا اس تلوار کو پہچانتے ہو؟ اس تلوار نے نبی کو سکون پہنچایا. اس تلوار نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی. اس تلوار نے اسلام کو مضبوط کیا. اس تلوار نے نبی کے چاہنے والوں میں اضافہ کیا. جملہ سنے مولا کائنات کا، فرماتے ہیں اس تلوار کا ماضی اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا. سید